اللہ کو وہ تشریف لائے اور باپ اور بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا. بیٹا مزدوری کیا اور باپ معمار بنا. بیٹا مزدور بنا، باپ معمار بنا. بیٹا پتھریں لا لا کے دیتا اور باپ تعمیر کرتا، چنائی کرتے. خانہ کعبہ بن کے تیار ہوا. کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے تعمیر کیا. اور پھر اللہ نے تعمیر مکمل ہوئی نا تو اللہ نے کہا تھا اے خلیل آواز لگائیے، لوگوں کو بلائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ آواز محدود ہے، کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا خلیل تم آواز لگاؤ اور آواز کا پہنچانا میرا کام ہے. اب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے لوگوں اللہ کا گھر بن کے تیار ہو گیا، اس کی زیارت کے لیے آؤ، اس کی زیارت کے لیے آؤ. تب جو روحیں جہاں تھی جو اس دنیا میں موجود ہیں وہ یہاں سے، جو باپ کی صلب میں تھی وہ وہاں سے، جو ماں کے رحم میں تھی وہ وہاں سے، جو عالم ارواح میں تھی وہ وہاں سے، جو جہاں روحیں تھی وہیں سے انہوں نے کہا لبیک لبیک لبیک. اب جس نے، راوی کہتے ہیں کہ جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا تھا وہ اتنی مرتبہ اس گھر کی حاضری کے لیے جائے گا. اور جس نے آواز نہ دی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز پر وہ وہاں تک نہیں جا پائے گا، اس کی زیارت کے لیے نہیں جا پائے گا، اس کے طواف کے لیے نہیں جا پائے گا، سعادت حج سے وہ محروم رہ جائے گا. تو یہاں پر عافیت سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑگڑائیں. اللہ نے توفیق نہیں بخشی ہے تو اس سے توفیق مانگے، اور اللہ نے توفیق بخشی ہے تو اس چیز کی ادائیگی میں کوئی کور کسر باقی نہ رکھے، حاضری کے لیے ضرور جائے. تو عرض یہ کرنا کہ خانہ کعبہ کو بنایا حضرت ابراہیم نے، لیکن خانہ کعبہ بن کے جب تیار ہوا نا تو ایک زمانے تک اس کا حج ہوتا رہا، اس کا حج ہوتا رہا، اس کی زیارت کے لیے لوگ آتے رہے، پتلی دبلی اونٹنیوں پہ بیٹھ کر کے تنگ راستوں سے قطع منازل کر کے وہاں آتے رہے. لیکن ایک دور پھر وہ آیا کہ خانہ کعبہ کو بت کدہ بنا دیا گیا. بہت بت رکھے گئے، 360 بت رکھے گئے، بے تحاشا اندر باہر اوپر ہر جگہ بت بھی بت، یعنی شرک اور کفر نے چادریں تان لی. لیکن قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کا آغاز، جس کی نیو رکھا، جس کا آغاز اور ابتدا فرمایا، وہ چیز چلتی رہی تسلسل کے ساتھ. اور نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا ایک نظام دے دیا. رب نے حکم دیا محبوب اب آپ کہہ دیں ان الصلاۃ و نسکی و محیایا، کہ تمہاری نمازیں، تمہاری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہے، سب اللہ کے لیے ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زمانے کے ساتھ کبھی کبھار کچھ چیزیں متاثر تو ہوتی ہیں، لیکن پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب ہمارے نبی کا دور آیا تو جس خانہ کعبہ کو بتوں کا گہوارہ بنا دیا گیا تھا، نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا. اور بیان یہ کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ نے بھی رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، ہے میرے رب. جب حضرت ابراہیم اسماعیل خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے نا، بنا کر کے فارغ ہوئے، قرآن میں موجود ہے کہ بنا کر کے فارغ ہوئے نے تو دونوں رب کی بارگاہ میں دعا کیے، کیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعا کی جاتی ہے رب میں نے جو محنتیں کاوشیں کی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اسے قبول فرما لے. اور یہ بھی دعا، ان دعاؤں میں یہ دعا کی گئی کہ یہاں پر اپنا برگزیدہ نبی اور رسول مبعوث فرما. تو یہ تو وہ وہاں پہ دعا دو نبیوں نے کی. اور پھر خانہ کعبہ جب بتوں کا گوہرہ بنا تو یہ بھی رب کی بارگاہ میں بول اٹھا میرے رب کب تک میں یہ جھیلتا رہوں گا، کب تک ان بتوں کو برداشت کرتا رہوں گا. اب تو اپنے پیغمبر کو یہاں پر بھیج، اب تو اپنے نبی کو یہاں پہ مبعوث فرما. نبی تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوست ہوئی اور جب نبی